السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور اے سی پی فرحان اپنے کمرے میں اپنی باروپ اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس نے ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل تھی۔ خود کو ایک بار آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قد و قامت کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا اور باہر سے آتی ہوئی نورین بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس کی ماں اس وقت دوا لے کر آرام کر رہی ہوتی ہے، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں تھی اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی نورین بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فرحان بیٹا جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں۔ عائزہ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوگی، اور اپنے ماموں کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے وہ۔ اسے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عائزہ اس کی ماں کو کتنی پسند ہے، یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی فکر مند تھی، لیکن امی عائزہ اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ لے کر گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید خوف بھی ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک کال بھی کر دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے، لیکن اس کی ماں اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کر لے آئے، کیونکہ نیچے اس کا ماموں بھی آ چکا تھا۔ اس کے ننیان والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی تقریباً انہی حالات میں گزارا کر رہا تھا، لیکن اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا تھا۔ نورین بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے جیسے ہی نیچے آیا تو احمد ماموں نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے ساتھ تھانے چلو اور اس لڑکی کو چھڑوا دو، اور اس کے بعد میں جانوں۔ اور وہ اپنے ماموں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان لوگوں میں تھے جو لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے صرف وہی جانتا تھا، چاہے ان کی بیٹی قصوروار تھی یا نہیں، لیکن وہ اسے قصوروار سمجھ رہے تھے، اور ان کے مطابق تھانے میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ان کے لیے باری تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا گیا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب اسے ایک کال موصول ہوئی، بس 2 ہی منٹ اس نے بات کی اور ان کے پیچھے ہی اندر چل پڑا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی احمد صاحب کانسٹیبل سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تو اسے شدید غصے نے آن گھیرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھو، خود تمہاری بیٹیاں کوئی نہ کوئی چاند چڑھا لیتی ہیں تو پھر تم یہاں آ کر راکھ اڑاتے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر پابندی لگاؤ۔ اور اس کی بات سن کر احمد صاحب تو گویا آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سیلوٹ کیا، اور وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ جلدی سے ہی 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑ دیا گیا۔ اس لڑکی کے باہر آتے ہی نورین بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ خوف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اپنے باپ کی قہر برساتی ہوئی نظروں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہیں لوگوں کے سامنے اس کا بابوجو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو فرحان کو ایک دم سے ہی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے اپنے ماموں کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی تحمل مزاج انسان نہیں رہے، ہمیشہ ہر کام میں جلد بازی اور بنا کسی کا لحاظ کیے جو بھی ذہن میں آتا کر گزرتے۔ تھانے سے باہر آنے کے بعد نورین بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر عائزہ ان کے بھائی کے ساتھ گئی تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں، اس لیے احمد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے ساتھ ہی آ جائیں اور صبح پھر چلے جائیے گا، ٹھنڈ بھی کافی ہے اور رات بھی ہو چکی ہے۔ اور احمد صاحب کا جواب ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ نہیں نہیں، بس بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اب میں گھر جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح حماد سے کر دوں گا، کیونکہ اب اس سے کافی پرزے نکال لیے ہیں۔
عائزہ مسلسل روتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نورین بیگم کا دل ایک دم سے ہی کٹ گیا۔ فرحان تم ایسا کرو، مجھے بھی بھائی صاحب کے گھر ہی اتار دو اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرحان کو کوفت ہو رہی تھی۔ اسے تو سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو کر پھر اپنے دوستوں میں چلا جائے گا، لیکن یہاں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا جلدی اس کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس لیے ان سب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ممانی جلدی سے آگے بڑھیں اور عائزہ کو گلے لگا کر چومنے لگی۔ عائزہ اپنی ماں کے دامن میں چھپی بے انتہا رو رہی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ فرحان نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے افسوس ہونے لگا۔ صبح حال میں تیار رہنا۔ صبح اس کا نکاح عماد کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور چاند چڑھائے اور باپ کو لوگوں کی نظر میں ذلیل کرے، مجھے اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ جبکہ اس کی بات سن کر آسیہ نے بھی مدد طلب نظروں سے نورین کو دیکھا۔ حماد عائزہ کا چچا زاد تھا اور عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج، جو عائزہ کے مقابلے میں کبھی بھی اس کا ہمسفر بننے کے لائق نہیں تھا، اور عائشہ بیگم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو۔ کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ اس پر کیا بیتی اور وہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ ہر ایک کو یہی فکر ستائی جا رہی تھی کہ اب اس کا مکمل بندوبست کر دیا جائے تاکہ نہ کبھی وہ کالج جائے اور نہ ہی دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی فساد برپا ہو۔ وہ بھی صرف میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور عمر محض 16 سال۔ 16 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بسا سکے، اور وہ بھی حماد جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمد؟ حماد اور عائزہ کا بھلا کیا جوڑ؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہی ہے تو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر دیجیے گا، لیکن اسے اپنے گلے سے اس طرح نہ اتاریں۔ اور بیوی کی بات سن کر احمد پر ایک بار پھر غصہ حاوی ہو گیا۔ پہلے ہی یہ تمہاری دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اسے پڑھانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو میں اسے کبھی بھی وہاں نہ بھیجتا، اور اب تمہاری وجہ سے اسے مزید ڈھیل مل رہی ہے، لیکن اب میں 1 منٹ کی بھی دیر برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ احمد صاحب یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے اور وہ لاؤنج میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ رونے کی وجہ سے عائزہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر معصومیت اور دکھ کے آثار تھے۔ فرحان واپس جانے کے لیے اٹھا جب ایک دم سے ہی نورین بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جانب موڑا۔ فرحان تم ابھی یہیں رکو کیونکہ مجھ سے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی ہیں اور فرحان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ عائزہ کو کمرے میں بھیج دینے کے بعد ممانی اس کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ وہ بار بار مصروف نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تقریباً پھنس چکا تھا۔ اسے لیٹ بھی ہو رہی تھی اور صبح اسے ڈیوٹی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ عجیب مصیبت تھی۔ امی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول چوچلے برداشت کرے۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پر لیٹے آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ یقیناً وہ شدید ناراض اور غصے میں تھا۔ ابھی بھی فرحان کی وجہ سے اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قیامت برپا کر دے۔ آج کے دور میں وہ بالکل ایسا باپ تھا جو بیٹی پر انگلی اٹھائے جانے سے ڈرتا تھا۔ اسے اس بات پر شدید خوف لاحق رہتا کہ اگر اس کی بیٹی بدنام ہو گئی تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نورین اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی جا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اب غصہ تھوک دے، بچی ہے وہ اور بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جو بھی ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور نہ ہو، اسی لیے آپ کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ نورین کی بات سنتے ہی ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو نورین کہ میں نے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ زمانہ اسے نوچ کر کھا جائے۔ کم سے کم حماد کے ہاتھوں میں آنے کے بعد مجھے اتنا یقین تو ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، جو اس پر مکمل حق رکھتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نورین بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تبھی احمد کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، تو پھر میری بات غور سے سن لیں۔ میں حماد کے ساتھ کبھی بھی عائزہ کا نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اسے اس گھر سے بھیجنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو پھر اس کا نکاح فرحان سے کر دیجیے، کیونکہ حماد سے زیادہ فرحان اس کے لیے ایک بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تبھی آسیہ بیگم کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اپنی نند کی یہ بات سن کر ان کے دل میں تسلی ہو گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں فرحان جیسا لڑکا ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی بیٹی اپنی زندگی کو اطمینان سے گزار سکتی ہے، اور وہ بھی اس بات پر مطمئن ہوتی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم فرحان سے پوچھ لو، لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہو
تو تم اس کے ساتھ کوئی زبردستی مت کرنا۔ نورین بیگم نے ہاتھ بڑھا کر بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جیسے انہیں یقین ہو کہ فرحان ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرحان کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور پھر میں اسے اپنے سوشل سرکل میں کیسے متعارف کرواؤں گا؟ اسے صرف میٹرک کی ہے۔ نورین بیگم کو اس کا غصہ اور حیرت بجا لگ رہے تھے، لیکن یہاں بات ان کی بھتیجی کی تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو تم اسے خود پڑھا لینا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بات سوشل سرکل کی، تو زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، تمہارے دوستوں یا تمہارے تعلقات کے لوگوں نے نہیں۔ اور اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے جتنی مشکلات کو دیکھا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور صرف اسی وجہ کی بنا پر وہ اپنی ماں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر ہیرا کا چہرہ لہرا گیا۔ کیونکہ وہ ہیرا کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ہیرا کی پرسنالٹی مرعوب کر دیتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی ہوئی لڑکی جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ عائزہ ہیرا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز کو خوبصورتی کے معیار پر نہیں رکھا جاتا۔ تعلیم اور سٹینڈرڈ کافی معنی رکھتا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے اس کے دل کو کیوں عجیب احساسات گھیر رہے تھے۔ ہیرا حال ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیرا اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں رات دن کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ہیرا اس کی پرسنالٹی پر جان مارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا محفل کی جان اور ہر نظر کا مرکز، جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کے دل کشش رویے پر دل ہار بیٹھتا۔ قدرت نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی اور اچھی جاب بھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ بمشکل اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں لمحوں میں طے پا جائے گا۔ اور اسی رات یہ فائنل ہو گیا کہ 2 دن بعد وہ بارات لے کر آئیں گے، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی سادگی سے ہو جائے گی۔ احمد صاحب نے بس اپنے قریبی چند لوگوں کو دعوت دی، اور نورین بیگم نے بس اپنے مائکے کے لوگوں کو۔ ان کا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر فرحان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک عرصہ پہلے تاثیر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ فرحان اور اس کی ماں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم حیثیت رکھتے تھے۔ وہ گھر آ کر لیٹا بھی تو اسے عجیب و غریب احساسات نے آن گھیرا۔ نہ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا، اور پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے دیکھا۔ سب کچھ نسبت تھا، اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 2 دن جہاں اس نے رات دن اپنے کاموں میں مصروف گزار دیے، وہیں پر نورین بیگم نے یہ 2 دن مسلسل شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے ہر چیز خریدنا چاہتی تھی۔ فرحان کو انہوں نے کہا بھی کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے، لیکن وہ فی الحال اس شادی کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سب کا اور لوگ اس کا مذاق بنائیں۔ اور نورین اس کے فیصلے پر خاموش ہو گئی، اور وہ اب مزید ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بالآخر مقررہ دن وہ اپنی چھوٹی سی بارات کے ساتھ احمد صاحب کے دروازے پر تھی۔ شیروانی میں ملبوس دولہا ہر مرکز نگاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ حالات پر چھوڑ دینے کے بعد اس نے اس معاملے پر مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا تھا۔ وہ پھولوں کے اسٹیج پر موجود تھا جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی، اور ایک پل کے لیے فرحان کی نظر ساکت رہ گئی۔ گولڈن کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل میں فرحان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اس پر جم کر روپ آیا تھا۔ کم عمری کی معصومیت، مہارت سے کیا گیا میک اپ اور جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جالی دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا دہکتا ہوا چہرہ دیکھ کر شاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھولوں کی دیوار میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ نکاح شروع ہوا،
اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے اس کی مرضی طلب کی گئی تو اس نے قبول کر لیا، اور پھر دستخط کرنے کے بعد وہ اٹھا اور پھولوں کی دیوار کو پار کر گیا۔ گھونگھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب شور برپا تھا، اور مخالف کی حالت بھی بالکل ویسے ہی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح فرحان کے ساتھ طے پا چکا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران پریشان بیٹھی رہ گئی، لیکن پھر اس پر یہ خوشی غالب آ چکی تھی کہ وہ اب حماد سے شادی نہیں کرے گی۔ حماد اس کا چچا زاد تھا اور نورین بیگم کا دوسرا بھتیجا، لیکن اس کی طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا۔ اور پھر 2 دن اس نے اسی خوشی میں گزار دیے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہے۔ اس شخص کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عجیب و غریب شادی تھی، جس میں دلہن اپنے شوہر کو سوچنے کی بجائے اس بات پر خوش تھی کہ وہ پھپھو کے گھر جا رہی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس پھپھو کے گھر جو اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں، اور اسے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، خوبصورتی سے سجائے گئے بال اور پنکھڑی جیسے لب۔ اس نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند پر کسی چیز نے گہرا سایہ پھیلا رکھا ہو۔ کچھ وقت پہلے کی بیداری کہیں دور جا سوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور بھی اسے بتا رہا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت کا حسن ہے، اور اس کے آگے وہ ہر چیز کو مات دے جاتا ہے۔ اور فرحان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے حسن کے آگے ایک پل کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو معدوم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ جب اس کی اس حرکت سے وہ بے اختیاری 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، فرحان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف عجیب و غریب معصومیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کے لیے شور اٹھا اور احمد صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ فرحان انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کل وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کی جدائی پر تڑپتے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں باپ کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے کہ جب وہ ہم پر پابندی اور رکاوٹیں عائد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس آن گھیرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زنجیروں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور جس روز ہماری ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قید ہمارے لیے کتنی ضروری تھی۔ آنسوؤں اور دعاؤں کے بیچ وہ رخصت ہو گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ میں وہ اپنی پھپھو کے ساتھ ہی براجمان تھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتا ہوا دولہا بار بار مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس ہچکتے ہوئے آہستگی سے اپنی پھپھو سے باتیں کر رہی تھی، اور فرحان کو شدید حیرت نے آن گھیرا۔ اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کی نرم و نازک انگلیوں میں سجی ہوئی اس کے نام کی انگوٹھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ہتھیلی پر سجا ہوا نام، جسے دیکھ کر فرحان کو اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا، لیکن اب تو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی شادی فرحان سے نہیں بلکہ اپنی پھپھو سے ہو چکی ہو۔ بس گھر پہنچ جائیں محترمہ، میں اپنے سارے بدلے آپ سے گن کر لیتا ہوں۔ اب آپ میری دسترس میں ہی آ چکی ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ فرحان علی آپ پر کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ محبت فی الحال نہ صحیح، لیکن اس کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ فرحان اس کشش سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جب اس کی کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز پڑی، پھپھو میں نے کتنا انتظار کیا آپ کے گھر جانے کا اور آپ کے پاس رہنے کا، اور آپ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر جا رہی ہوں، اور آج رات تو میں آپ کے ساتھ چمٹ کر سوؤں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں پہلے آپ کے گھر آتی تھی اور آپ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور اس کی بات سن کر نورین بیگم کا زوردار کہکہہ بلند ہوا۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور نورین بیگم کا ماننا تھا کہ وہ ابھی اس پر رشتوں کی ذمہ داری کی بنا پر کوئی بھی دباؤ نہیں دیں گی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلائیں گی کہ اب اسے رشتوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پھپھو کے پاس سوئے تو کوئی بات نہیں، اپنی پھپھو کے پاس ہی سو جانا۔ اور ان کی بات سن کر فرحان کو شدید حیرت ہوئی۔ اس کی ماں یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بہو اور بیٹے کی آج سراغ رات ہے، اور ایسی رات جس میں وہ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، لیکن وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات مانتے ہوئے اسے اپنے پاس سلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بس ان کا دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہے۔
فی الحال اسے خاموشی بہترین حل نظر آیا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت نے آن گھیرا۔ جب اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پپو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پر توجہ دے اور اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، یا پھر اس کی ماں اسی لیے اسے اپنے پاس سلانا چاہتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر اسے اس بات کے لیے آمادہ کر پائے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی منظر گھوم رہا تھا، اس کی معصومیت، اس کے بھرے بھرے خد و خال اور اس کی پرکشش اور نوخیز جوانی۔ اب وہ مکمل طور پر فرحان علی کی تھی اور اسے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بھی بنا اس کے لیے کچھ سوچے خوشی سے اپنی پپو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نورین بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور خود بھی آنکھیں موند گئی۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اسے اس تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی اور پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سمجھا دیں گی۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر انہیں بطور احسن نبھائے گی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا اور ارد گرد ایک ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی بوتلیں، ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑے، گرد اور گندگی، اور بیڈ پر پڑا ہوا وجود۔ یقیناً یہ اس فلیٹ کا سب سے گندا کمرہ تھا جس میں وہ اس وقت اوندھے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کل سے نشے میں دھت ہو کر یہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم کے بکھرے ہوئے بال، گردن پر بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈلی ہوئی چین، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اور عجیب و غریب پرسنالٹی۔ وہ دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سر تھاما جب اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چند چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا، اور اس کی ہتھیلی میں دست دی چلی گئیں اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمدار ہو گئے۔ پاؤں لٹکاتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اچانک چھن کر آتی ہوئی روشنی سے اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑے کو دیکھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا ہے، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی ہے، اور پھر میں ایک قہر کی طرح تمہارے سر پر ٹوٹوں گا اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنے گندے دماغ میں گندے خیالات بنتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس کے لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بن رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا گندا دماغ ہو۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینک دیا اور وہ ہوا میں اڑ کر زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ صبح نورین بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود پپو سے ہم کلام تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آتی تھی تو پپو سے ہی چپکی رہتی تھی، اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ اس کا اپنا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کم ہی انجان لوگوں کو مخاطب کرتا، لیکن اب وہ مستقل طور پر یہاں آ چکی تھی۔ مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلی ہوئی فرحان کی آمد سے معدوم ہو گئی۔ فرحان عام سے انداز میں ناشتے کے ٹیبل پر نورین بیگم سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں میں لیے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تپش سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ کبھی بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی جیسے سامنے بیٹھا شخص کوئی انجان ہو، اور فرحان کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل میں تمہیں اپنے دوستوں کو ملوانے کے لیے لے جاؤں، اسی لیے تیار رہنا۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، اور وہ باہر جانے کی بات سن کر چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ اپنے دوستوں کے پاس لے کر جائیں گے؟ پھر تو آپ مجھے تھانے بھی لے جائیں گے، اور مجھے بہت شوق ہے تھانہ دیکھنے کا۔ اور اس کی بات سن کر جہاں
نورین بیگم مسکرائی، وہیں اسے عجیب محسوس ہوا وہ تھانہ دیکھنے کی بات کیوں کر رہی تھی، اور وہ بھی اتنے شوقیہ انداز میں. اسے عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی. یہی سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا. اس کے جاننے والوں کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی کہ اس نے نہ صرف نکاح کر لیا بلکہ رخصتی بھی کر لی تھی، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. دوستوں کے کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی اور اسے اس حرکت کا ازالہ بہت بری طرح بھگتنا پڑ سکتا تھا. وہ اس وقت مصروف تھا جب اس کے موبائل پر ڈاکٹر ہیرا کی کال موصول ہوئی. کیا ایس پی صاحب شادی کر لی اور ہمیں بلایا تک نہیں؟ آپ کی زندگی میں اتنی حیثیت تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اہم فیصلہ کریں تو کم سے کم ہمیں آگاہ تو کر دیں. نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے ہیرا کے لہجے میں دکھ اور شکوے کے آثار ہیں، لیکن وہ مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی سے اور جلدی ہو گئی، اسی لیے کسی کو بھی نہیں بلا پایا. کل پارٹی دے رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی سے متعارف کرواؤں گا. یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند ہی آپ کی بیوی ہے؟ اور وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا. اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر کیا، لیکن ہیرا کے لہجے کا دکھ اور پریشانی واضح تھی. اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ ہیرا اس میں کتنی انٹرسٹڈ تھی. وہ تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی جو وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن ہیرا کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکی ہے. وہ ایک مضبوط اور پراعتماد لڑکی تھی جو ہر جگہ اچھی خاصی عزت اور ریپوٹیشن رکھتی تھی. وہ فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلوں میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی. نہ جانے کیوں، لیکن اندر ہی اندر اسے ہیرا کے انداز پر دکھ ہوا تھا. شاید اس کے ساتھ جانے انجانے میں وہ بہت برا کر بیٹھا، شاید نہیں، یقیناً، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے ہیرا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی قسمیں کھائی تھیں، تو مجھے اس سب کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا. شام میں اس کی واپسی ہوئی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کی نئی نویلی بیوی اپنی پھپھو کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن فی الحال وہ مزید اس حوالے سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا. صبح اسے اپنی بیوی کو سب دوستوں میں متعارف کروانا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا. نورین بیگم آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کرتی ہے. وہ تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عائزہ مکمل طور پر ہر وقت نورین بیگم سے چپکی رہتی ہے. اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. اسے واپس بلانا چاہا، لیکن نورین بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اسی لیے اسے فی الحال یہیں پر رہنے دیں تاکہ وہ اور فرحان اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ لینے کے بعد اپنے رشتے کی شروعات کریں. اور انہیں بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اسی لیے وہ تھوڑی دیر اس سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے. لیکن اب اس کی فرحان سے مکمل علیحدگی نورین بیگم کو پریشان کر رہی تھی. وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے فرحان کو فی الحال کوئی تعلق کام نہیں کرنے دیا تھا، وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی اور نہ ہی اسے شوہر سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر رہی تھی. اب انہیں اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلطی کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. وہ اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتی تھی. اگلی روز تقریباً 11 بجے کے قریب فرحان اٹھا. ڈیوٹی کے لیے شاید اس کا آف تھا. نورین بیگم نے عائزہ کو بھیجا کہ ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروائے، اور پھپھو کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد فرحان نیچے آیا تو عائزہ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی. اسے کچھ حیرانگی بھی ہوئی، لیکن پھر یہ حیرانگی جلدی بیزاری میں بدل گئی جب اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ پلٹ کر باہر جانے لگی. کمرے میں جا کر اچھی طرح تیار ہو، ہمیں تھوڑی دیر تک جانا ہوگا. اس بات سن کر عائزہ کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے. اسے بچپن سے ہی بہت شوق تھا آؤٹنگ کا. نہ جانے کیوں وہ اچھی اچھی جگہوں پر جانے کا ہمیشہ سے شوق رکھتی تھی، اور جب بھی کہیں جانے اور گھومنے کی بات ہوتی تو وہ باقاعدہ کھل اٹھتی. مشورے سے اس نے اپنے لیے ایک بہترین سا سوٹ منتخب کیا اور پھر باقاعدہ میک اپ کرتے ہوئے تیار ہونے لگی. فرحان ناشتے کے بعد لاؤنج میں ہی نورین بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ خود مکمل طور پر ریڈی تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد
نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات بھی ابھر رہے تھے کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل پیش کریں گے۔ کیا وہ اسے بالکل بچی سمجھیں گے یا پھر ان پڑھ؟ جو بھی تھا، اب ضروری تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتا، اور اس کے لیے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں اس نے ہیوی دوپٹہ کندھے پر پھیلایا رکھا تھا۔ بالوں میں کرل ڈالے چھوٹی چھوٹی جویلری کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ سارے خدشوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خدا نے اسے اتنا حسن دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی، اور معصومیت سے اس کے حسن میں نکھار آ جاتا۔ نورین بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان کے بیٹے کے ساتھ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ فرحان کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ نروس نظر آنے لگی تو اس نے نظروں کا رخ بدل لیا کہ مبادا اسے نظر ہی نہ لگا بیٹھے۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد وہ اٹھا اور اسے لیتے ہوئے گاڑی میں آ گیا۔ جب وہ پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے ایک دم سے ہی غصہ آنے لگا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اس لیے جلدی سے آگے آ کر بیٹھو۔ اور پھر وہ جلدی سے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بھی اس سے مکمل لاتعلقی ظاہر کر رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے باہر کے نظاروں سے محفوظ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر فرحان کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں گاڑی میں تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تو اگر تم ان سے استعمال کرو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا، اور عائزہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے، بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے دوستوں کے درمیان کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہمارے گھر میں صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے آئی ہو، اور تم نے اپنی پھپھو کو شریک حیات کے طور پر چن لیا ہے، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، سمجھ گئی؟ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوستوں کو ایسا کس نے کہا ہے کہ میں پھپھو کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئی ہوں اور پھپھو کو اپنی شریک حیات سمجھتی ہوں؟ اس کی نظروں میں معصومیت اور لہجے کی حیرت سے وہ مزید محفوظ ہوا۔ اب حقیقت تو ایسی ہی ہے جتنی بھی چھپائی جائے نہیں چھپتی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ فرحان نے باقی کچھ رسمی کلمات اسے سمجھایا اور پھر بالآخر وہ اسے لیتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہوا جہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا پراتفاق استقبال کیا گیا۔ شاید وہ اس ہجوم میں آنے کی وجہ سے کچھ الجھن کا شکار تھی، اسی لیے اس نے اس کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھا تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کا انتخاب داد طلب ہے ایس پی صاحب۔ فرحان نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ اب ایس پی فرحان کی بیوی ہیں تو اچھا خاصا پڑھی لکھی ہوں گی۔ اس کے سوال پر فرحان کو ایک دم سے ہی عجیب لگا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ کوئی 16 سال کی عمر میں اچھا خاصا پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی۔ اس کا اتفاق کر رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اتنے حسن کے بعد شاید پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن اور مقدر اگر آپ کا ساتھ دیں تو پھر آپ کو پڑھنے کی لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پڑھائی کے چونچلے تو ہم جیسوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جو واجبی شکل و صورت اور تاریخ مقدر کے ساتھ بس دن رات کتابوں کو چاٹتے ہیں اور پھر بھی خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے ہیرا کا ٹوٹا ہوا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی۔ اس نے اس جوڑی کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی۔ اس روز وہ اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکبادیاں سمیٹ رہا تھا، اور اسے یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے آن گھیرا کہ وہ صرف اس کے لیے حسین نہیں ہے بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں واپسی پر بھی وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بلائے گا اور اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کی خوبصورتی کو سراہے گا۔ اسی لیے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے اسے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں ملو۔ اب سے اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھتا، بلکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا۔ عائزہ کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نورین بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر میں آ چکے ہیں۔
کمرے میں جاتے ہی وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا اور اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر عائشہ بے اختیاری 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اپنے مطلب کی بات اسے بتائے اور وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن مقابل نیت خراب ہو رہی تھی، اس لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ فرحان کو اسے اپنے اتنا قریب رکھنا 2 بار محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں اسی لیے تو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ایک دم سے ہی عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک ابتاب کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے نے جگہ لے لی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب انگلی بڑھاتے ہوئے بولا۔ تبھی اس کی گردن پر پڑی ہوئی ہلکی سی خراش پر اس کی نظر پڑی تو چونک سا گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر موجود خراش کو دیکھنے لگا جو نیچے کافی حد تک گہرائی تھی، اور عائشہ نے جلدی سے اس خراش پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا۔ کیا ہوا ہے یہ تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کچھ نہیں، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے عجیب سے وسوسوں کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے مزید قریب ہوتا جب وہ ہزیاتی انداز میں اسے چیخ کر مخاطب ہوئی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے کو اتنا قریب آنے کی کوشش مت کریں۔ اور اس کے لہجے کی تیزی دیکھ کر فرحان کو مزید غصے نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا، اس نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں، اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی نے اس رات اسے اپنا کر اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کر لیا تھا، لیکن وہ احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کے احسان کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ اگر اس رات وہ اسے نہ اپناتا تو پھر اچانک ہی اس کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی جس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے کر آیا تھا۔ یہ تو وہ سوچ ہی نہیں پایا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے اس رات تھانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر اس نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کی اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان، اس رات اس کا جیل میں بند ہونا اور پھر اس کے باپ کا اس کا اچانک نکاح کر دینے کا فیصلہ۔ فرحان کو عجیب و غریب وسوسوں نے آن گھیرا اور وہ اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ وہ جان ہی نہیں پایا، اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ اسے اپنی لاغرضی اور غفلت پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب اس سے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی تہہ میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس لڑکی کے ساتھ کر گزرے گا۔ اسے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کی۔ اس روز ہی اس نے صبح ناشتے کے بعد نورین بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہے گا، اور آج اس کے اکھڑے لہجے سے نورین بیگم کو کافی حیرت ہوئی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص اور ہمیشہ پرسکون لہجہ ہی اختیار کیے رکھتا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ وہ نہ ہی عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے واپسی کے بعد عائشہ خاموشی اختیار کر گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا، اور فرحان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ تھانے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے کانسٹیبل کو بلایا۔ آج وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس کردار کی مالک ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہیں کہ ان کے بارے میں ابھی تک اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے بلا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں تھی، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی FIR تھی۔ کانسٹیبل نے اسے ایک نظر دیکھا، اسے حیرت ہوئی کہ وہ آج اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے۔ جب اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بتایا، سر جی، آپ اس رات جس لڑکی کے بارے میں ضمانت کے لیے آئے تھے، میں نے کال پر آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہیے، لیکن آپ شاید اس وقت کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آ کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں۔ سر، اس لڑکی کا بیگ بھی یہیں پر موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں؟ ہاں تو میں
ایسا کیا کروں، لے آؤ اسے۔ فرحان کا دل عجیب و غریب طریقے سے ڈھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل اس کا بیگ لے کر حاضر ہوا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ کنگال دینے کے بعد اسے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ بس کتابیں اور ضرورت کی چیزیں ہی تھیں، لیکن نوٹ پر لکھا ہوا عائضہ احمد اس کی بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا بیگ ہے۔ کانسٹیبل خاموشی سے قریب کھڑا رہا۔ مجھے بتاؤ، اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی؟ جی سر، اس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں ایک فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا مشکوک تھا، اور جس فلیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ ہے جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی وہاں ہو چکے ہیں، اسی لیے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن ابھی اس سے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی جو اس نے اس روز اس کی گردن پر دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور ان چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ اسی رات اس نے اس فلیٹ میں جانے کی تیاری کی۔ اس نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا، اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے، جس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس فطرت اور طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کے کوئی کیس نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اسے اریسٹ کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات تھی کہ وہ اس سے اس کی تحقیق کرتا۔ لہٰذا یہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 9 کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں جانے لگا تو فرحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رک گئی، وہ اس لڑکے کے ساتھ ہی اتر آیا۔ اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اس لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک بنانے کا آرڈر کیا، اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکا اس انجانے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن پھر جب مسکراتے ہوئے فرحان نے اس کی طرف گلاس بڑھایا تو جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ گلاس پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ فرحان بھی سافٹ ڈرنک کو یوں پی رہا تھا جیسے کہ وہ نشہ اور محلول ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اس سے اس کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اس سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے فوراً ہی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا ہے تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیش تو کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو فرحان اسے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور پھر اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کر روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پر اثر انداز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک دھت نہیں تھا کہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ فرحان کی تو جیسے خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے ایک مخصوص کمرے میں لے کر گیا۔ جہاں داخل ہوتے ہی فرحان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پر موجود تصویر کو دیکھ کر غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ عائضہ کی تھی، لیکن ابھی وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کر کے بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس سے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اس سے اگلوانے لگا تو جو راز اس لڑکے نے اسے بتایا وہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھا تھا، ایک دم سے ہی ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے، اور اسی روز میں نے ٹھان لی تھی کہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ قسم اٹھوا لے، اس سے سچی محبت کرتا تھا دل سے، ایک کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ مارا، جبکہ اس کے انداز سے سامنے بیٹھے شخص کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پر اسے اٹھا ہی لیا اور بڑی ہی کوئی ڈرپوک تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اونچا چلائے گی تو یہیں پر کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا تھا، اسے اس فلیٹ میں لے کر تو آیا، لیکن اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی۔ حالانکہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے ارادے سے اسے نہیں لے آیا تھا،
بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں اسے دیکھتے ہوئے میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کے لیے میں اسے ساری زندگی احساس دلاؤں گا کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے سے بال ہٹایا، ادھر بوتل ماری تھی مجھے اس نے، اور پھر زور سے میرے پیٹ میں لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی تھی، دروازہ بند نہیں کیا۔ مجھے لگا ڈرپوک لڑکی بھاگ کر کہاں جائے گی، لیکن دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی جب فرحان کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک دم سے ہی دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر بے یقینی سے اس نے فرحان کو دیکھا، اور پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا جب فرحان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشے ورانہ انداز میں مکھوں لاتوں سے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی۔ اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ کچھ ہی دیر میں معافی مانگنے پر اتر آیا۔ اس نے دیوار پر لگی ہوئی عائزہ کی تصویر کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس سے اچھی طرح اگلوایا کہ اس کے پاس مزید عائزہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے وہ اسے گاڑی میں ڈال کر تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکہ تو آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد ہوا۔ وہ پوری رات اسی کشمکش کا شکار رہا۔ اگر اس روز وہ اس کی عزت نوچ لیتا تو پھر شکر ہے کہ وہ اس روز وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ دوسرے دن وہ جب گھر گیا تو اس روز بھی اس نے عائزہ کو مکمل نظر انداز کیا۔ نورین بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کر کے ہی آیا تھا، اسی لیے اس نے نورین بیگم کو بتا دیا کہ وہ فی الحال سونا چاہتا ہے، اور نورین بیگم جو آج 2 دنوں سے مسلسل عائزہ کو سمجھا رہی تھی، اس نے عائزہ سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا تھا، جسے سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ اسی لیے انہوں نے عائزہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ بھی، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ نورین بیگم کے کہنے پر وہ فرحان کے کمرے میں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی تو فرحان کو شدید کوفت ہوئی۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ فرحان اٹھا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اپنی سانس روک گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا جب وہ منمناتی ہوئی مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ فرحان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سمٹ آئی، وہ اس کے بازو میں تھی، اور اب وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر گزرے ہوئے کسی بھی خوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمایوں نے خضی سے بولا تو وہ مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ فرحان نے سرشار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اور صرف اسی کا تھا۔ اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نچھاور کر چکا تھا، اور وہ اس کی اتنی محبت پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ دور آسمانوں میں کھڑا ہوا چاند اس بدن پر مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا، جیسے وہ بھی انہیں نظر نہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔